بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج سے کچھ نشستیں تعلیم اور اخلاق کے موضوع پر شروع کرنی ہے۔ سر دست اس کی کچھ تمہید باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا ایک سوال جواب کا سیشن کر لیتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے ایک رخ متعین ہو جائے اور کچھ تیاری بھی ہو جائے۔ انسان ہونے کا ایک مطلب لازمی ہے، یعنی کوئی وجود اپنے آپ کو انسان کے طور پر کوالیفائی کرنا اور کروانا چاہے تو اسے دو حالتوں میں سے ایک حالت کا حامل ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان یا تو معلم ہوتا ہے یا متعلم، یعنی ان دو مستقل پوزیشن سے ہٹ کر انسان اپنے ہونے کا جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ آدمی کے ہمارے آپ کے ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت جاننے کے ایک ایسے حال میں رہیں جس میں کہیں ہم اس حال کے ریسیور ہیں اور کہیں ہم اس حال کو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ صرف علم ہے یا انسان کو ودیعت کیا ہوا مادہ علم ہے جو موجود ہونے کے لائق بناتا ہے؟ یعنی ہمارے وجود کو محض ایک بایولوجیکل چانس رہنے یا ایک محض بایولوجیکل مینیفیسٹیشن کی حد تک رہنے تک محدود ہونے سے بچانے کے لیے جو واحد قوت ہمیں میسر ہے وہ ایسا علم ہے جو ہماری اخلاقی تشکیل کرے۔ ابھی میں اس کو تھوڑا سا تفصیل دیتا ہوں۔ ایسا علم جو ہماری اخلاقی تشکیل کرے اور دنیا میں ہمارے رہنے کو آسان اور بامانی بنائے۔ یعنی انسان کی ضرورت ہے وہ علم جو اس کی شخصیت کی تشکیل اجتماعی سے انفرادی اسکیلز تک وہ اخلاقی بنیادوں پر کر کے دکھائے، یعنی اس کے نفسیاتی داخلی اور باطنی اثرات اخلاقی ہوں اور اس کے آفاقی خارجی اور ظاہری اثرات وہ ہوں کہ جن میں وہ اپنے سامنے موجود اشیاء یا جس دنیا میں وہ رہتا ہے اس دنیا کے ساتھ ایک مفید بامقصد اور بامانی تعلق پیدا کرنے کے لائق ہو جائے۔ واضح نا؟ علم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ذہن اور شے دونوں کو حقیقی بنا دے۔ علم کا جو آئیڈیل مطلب ہے نا، علم کہتے کسے؟ ذہن اور شے کے اس تعلق کو جس کے صحیح، ضروری اور مفید ہونے کا قوی احتمال ہو۔ تو شے کے ساتھ ذہن کا ہر وہ تعلق جو ہمیں صحیح لگے، اپنا مفید ہونا ثابت کر دے
وہ اس تعلق کے جو نتائج ذہن پر مرتب ہوتے ہیں ان مرتب شدہ نتائج کو علم کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ انسان کی سمت تعلق دوہری یا تہری ہے، یعنی انسان تعلق کی چند جہات کا ایکٹیو یا پیسو مجموعہ ہے۔ تعلق کی ایک جہت ہے خدا سے تعلق، دوسری جہت ہے دنیا سے تعلق، اپنے غیر سے تعلق، اور تیسری سمت ہے اپنے آپ سے تعلق۔ تو تعلق کی یہ تینوں جہتیں جس بنیادی صلاحیت کو ترقی دے کر کام میں لا کر اور درست استعمال میں لا کر صحیح حالت میں برقرار رہتی ہیں اور نمو پانے کی کیفیت میں جاری رہتی ہیں، وہ بنیاد علم ہے۔ واضح علم اتنی ضروری، اتنی بنیادی اور اتنی اساسی چیز ہے۔ تو انسانوں کے درمیان جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسانوں کے درمیان جس سرگرمی کی سب سے زیادہ وسیع اور گہری حیثیت ہے، یعنی مرکزی حیثیت انسانوں کے درمیان جس سرگرمی کو حاصل ہے وہ سرگرمی تعلیم ہے، یعنی علم پہنچانا اور علم وصول کرنا۔ یہ انسان کی تمام سرگرمیوں میں گویا ایک روح کی حیثیت سے جاری ہے، اور جب بھی تعلیم یعنی علم دینے اور علم لینے کا مسلسل عمل اور رویہ ضعیف پڑتا ہے، معطل ہوتا ہے یا ہماری غفلت کی نظر ہو جاتا ہے، اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری اجتماعیت یعنی ہمیں ایک دوسرے کو جوڑے رکھنے والی کچھ اقدار جو ہیں وہ خود بخود غائب ہونا اور کمزور ہونا بلکہ مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، تعلیم سے روگردانی کے نتیجے میں صرف اتنا نہیں ہوتا کہ انسان اپنے فطری اور حقیقی اجتماعی اصول کی کارفرمائی سے محروم رہ جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی انفرادیت کی تشکیل کے لیے جو اس کے اندر بکھرے ہوئے احساسات، جذبات، تصورات اور خیالات ہوتے ہیں ان کو بھی یکجا انداز سے مربوط کرنے کی قابلیت سے بھی گویا عاری ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ سمجھنا ہے کہ انسانوں میں تعلیم کا نظام یا تعلیم کی قدر یہ اس انسان کے لیے اصل شعور کی حیثیت بھی رکھتی ہے اور اصل وجود کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اصل شعور کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز شعور کے لیے اہم ہے جو مجھے میرے غیر کے ساتھ پروڈکٹیو انداز میں، مفید انداز میں، برحق انداز میں صحیح پہلو سے متعلق رہنا سکھائے۔ تو ہر وہ چیز شعور کے لیے ضروری ہے جس کی مدد سے میں آپ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کرنا سیکھ جاؤں جو اخلاقی طور پر، سماجی طور پر اور اعتقادی طور پر نتیجہ خیز اور مفید ہو۔ اور جو چیز مجھے اپنے وجود کی بنیادوں میں شامل ہونے کے لیے درکار ہے وہ یہ ہے کہ اصل وجود یا مفید وجود یا موجود ہونے کے لیے ضروری چیزوں کی پہچان یہ ہیں کہ وہ میرے باطنی انتشار کو میرے بنیادی اقدار اور احوال پر غالب نہ آنے دیں۔ یعنی میری شخصیت اگر خیر اور حق اور جمال اور اس طرح کی چند بنیادی اقدار پر کھڑی ہونا سیکھ جائے، اگر میری شخصیت حق اور خیر کے مادے سے نمو پانا سیکھ جائے
تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے گویا اپنے وجود کی اصل کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لیا ہے۔ تو وجود کی اصل اپنی نوعیت میں اخلاقی ہوتی ہے اور شعور کی اصل اپنی نوعیت میں علمی ہوتی ہے۔ واضح ہے نا؟ تو تعلیم کا پورا نظام انسانوں میں اسی وقت معنی خیز اور نتیجہ خیز ہوتا ہے جب تک وہ ذہن اور شخصیت اور معاشرت ان تینوں کی کفالت کرنے کے لیے کافی رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کسی قوم میں، کسی تہذیب میں تعلیم ایک بہت ہی بنیادی اور مسلسل سرگرمی کی حیثیت سے موجود نہیں رہتی، ویسے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شخصیت اپنے اخلاقی مقاصد اور اپنے اخلاقی مزاج سے ہٹ جاتی ہے، معاشرت جو ہے وہ خیر کی قدر پر رہنا بھول جاتی ہے، اور پھر فرد اور معاشرہ دونوں سے تشکیل پانے والی قوم حق کو اپنی منزل اور اپنا مرکز بنائے رکھنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ تو اس کی اہمیت سرسری سی نہیں ہے، یعنی تعلیم یعنی علم دینا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تصور علم واضح ہو۔ یعنی جس گفتگو کا ہم انشاءاللہ ایک مشنری جذبے سے، یہ یوں کہہ لیں کہ کسی سادہ یعنی کسی پیچیدہ علمی پروجیکٹ کی طرح نہیں شروع کر رہے، بلکہ اسے ایک پیشن رکھنے والے مشنری جذبے سے اس کام کو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تعلیم اور اخلاق، یا یوں کہہ لیں کہ علم اور اخلاق کے جو دو مستقل انسانی اصول ہیں، انہیں فنکشنل کر کے، فعال کر کے، ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری یعنی ایک دوسرے کے لیے موجب تکمیل کیسے بنائیں، اس پر میرے خیال میں ہماری دینی اور دنیاوی بقا کا دار و مدار ہے۔ تو آپ کبھی دیکھ لیں کہ دنیاوی طور پر تو علم اور اخلاق میں دوئی پیدا ہو جائے تو دنیاوی کامیابیاں تو حاصل ہو جاتی ہیں، مطلب کچھ آرگنائزیشنل، کچھ ٹیکنالوجیکل، کچھ کیپٹلسٹک، کچھ معاشی، اس طرح کی کامیابیاں علم کو اخلاق سے جدا رکھ کے مغرب کی طرح حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن جو اصل کامیابی انسان کو مطلوب ہے، یعنی اپنے آپ کو حق کے موقف پر رکھتے ہوئے چیزوں سے ایک نتیجہ خیز اور بامعنی تعلق پیدا کرنا، وہ میسر نہیں آ سکتا۔ تو جب تک کسی بھی ڈسپلن میں، انسان کی کسی بھی قدر میں، انسان کی کسی بھی بنیادی سرگرمی میں، جب تک خود انسان کی تکمیل کی ضمانت نہیں پائی جائے گی، تو صرف دنیاوی ترقی کے ذریعے کے طور پر قبول کر کے علم سے جڑے رہنے کا کوئی لانگ لاسٹنگ، کوئی مستقل فائدہ نہیں ہے۔ واضح ہے نا؟ کیونکہ میرا سب سے بڑا مفاد میری شخصیت کی تکمیل ہے، میرا سب سے بڑا مفاد کوئی چیز ایجاد کرنا نہیں، اس میں بھی میرا مفاد ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ لیکن اگر منتخب کرنا پڑے، اگر اپنا ایک نظام ترجیح قائم کرنا پڑے، تو پھر غالباً ہر آدمی کے لیے یہ ایک فطری ترجیح ہے کہ وہ خود کو خراب کر کے دنیا کو اچھا کرنا نہیں چاہتا۔ اس کی پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ وہ پہلے خود کو مکمل کرے، خود کو اچھا کرے، اس کے بعد دنیا کو اپنی راحت اور عافیت وغیرہ کا ذریعہ بنا کے دکھائے اپنے علم کی قوت سے۔ واضح ہے نا؟ تو انسان کے لیے ہر وہ سرگرمی، ہر وہ شغل غیر حقیقی اور لغو ہے جو اس کی فطرت
اور اس کی شخصیت کی اخلاقی تشکیل میں واضح طور پر معاون کردار ادا نہ کر سکے کہ انسان چاہے کافر ہو یا مومن، چاہے مغربی ہو چاہے مشرقی، ان سب کا یونیورسل مسلمہ اور مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم کسی بھی ماحول میں، کسی بھی صورتحال میں، کسی بھی اعتقادی فضا میں جب بھی ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ انسانی شخصیت اپنی حالت کمال میں کیا ہوتی ہے، یعنی انسان اپنی شخصیت کو مکمل کس طرح کرتا ہے، تو پھر بورنیو سے لے کر مراکش تک کے تمام لوگوں کا ایک جواب ہے، وہ ہے اخلاقی بنیاد پر۔ انسان اپنے آپ سے مطمئن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی شخصیت کی تعمیر اخلاقی مادے سے نہ ہو۔ تو شخصیت کا تصور اخلاقی تصور ہے، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ کلاسیکل لوگوں میں یا کلاسیکل علم النفس میں تو یہ صاف لفظوں میں کہا جاتا تھا کہ شخصیت کا مطلب ہے، انسان کے لیے شخصیت کا مطلب ہے اخلاقی وجود۔ لیکن اب جو نفسیاتی تجزیے یا شخصیت کی نارملسی کے جتنے بھی معیارات ہیں، ان کے عنوانات چاہے مختلف ہوں، لیکن ان میں کہی گئی بات جو مشترک ہے وہ یہی ہے کہ شخصیت کا مطلب ہے اخلاقی وجود کا خود اپنے لیے ایک لائق اعتبار بلندی اور مضبوطی تک پہنچ جانا۔ تو اخلاقی بلندی اور اخلاقی یا نسب العینی مضبوطی یہ انسانی شخصیت کے فنشنگ وہ جو ایلیمنٹس ہیں یا اس کے ذرائع تکمیل کے طور پر مذہبی اور غیر مذہبی اس اختلاف سے قطع نظر مسلمات میں شامل ہیں۔ مطلب یہ بات ہم پورے اعتماد سے کسی بھی فضا میں کہہ سکتے ہیں کہ انسان اخلاقی تمانیت کے حصول یا حضور کے بغیر اپنی شخصیت کا کوئی تصور نہیں رکھتا۔ آدمی میں اپنی شخصیت کا کوئی تصور آ ہی نہیں سکتا اخلاق کو واحد ذریعہ بنائے بغیر یا اپنے آپ کو اخلاقی وجود مانے بغیر۔ واضح نا؟ تو انسان کا جو کلیکٹیو یونیورسل جنرل جو سیلف امیج ہے وہ ہمیشہ اخلاقی ہے۔ اخلاقی خمیر سے تعمیر ہونے کے بعد شخصیت اپنے دوسرے اوصاف کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اگر شخصیت میں اخلاقی تعمیر کا عمل شروع نہیں ہوا تو وہ اپنے دوسرے اوصاف یا صلاحیتوں یا قوتوں کو استعمال میں لا کر ان سے کوئی بیرونی نتائج پیدا ضرور کر سکتی ہے، لیکن کبھی بھی اس طمانیت اور تسکین تک نہیں پہنچ سکتی کہ میں نے اپنے ہونے کے جو اندرونی تقاضے خود میرے ہی اندر موجود ہیں ان کو پورا کر دیا۔ واضح ہے نا؟ تو انسانی شخصیت اخلاقی طمانیت کے تعاقب میں نمو کرتی ہے۔ اگر انسان نارمل آدمی ہے تو نارمل آدمی اپنی شخصیت کو بنانے سنوارنے کے جس مسلسل عمل میں رہتا ہے اس کا جو فوری مقصود ہے وہ ہے اپنے آپ سے اخلاقی سطح پر مطمئن رہنا۔ تو انسان کی کوئی صلاحیت ایسی نہیں ہے، آدمیوں کی کوئی کامیابی ایسی نہیں ہے جو اخلاقی طمانیت کا متبادل بن سکے۔ یعنی اگر اخلاقی بے اطمینانی کی حالت میں آئنسٹائن جیسا اور نیوٹن جیسا ذہن اور کانٹ جیسا ذہن اور شیکسپیئر جیسی تخلیقی قوتیں مجھے میسر ہو جائیں تو بھی وہ میرے اندر کے خلا کو بھرنے میں ذرہ برابر کامیاب نہیں ہوں گی۔ تو انسان اپنے ہر کارنامے سے اسی وقت مطمئن یا سیراب ہوتا ہے
جب اس کا اخلاقی وجود حالت بیداری میں ہو۔ تو انسان کی نارمل حالت میں کبھی یہ ترجیح اپنے بارے میں نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے اخلاقی وجود کی بے ہوشی میں جمالیاتی اور عقلی اور سیاسی کارنامے انجام دے۔ اس کو کوئی بھی آدمی جو صحیح الدماغ اور اپنی جیسی تیسی فطرت سے جڑا ہوا ہو وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا اپنے لیے، کیونکہ اخلاقی بے اطمینانی انسان کو خود اپنی نظر میں موجود کہلانے کے لائق نہیں چھوڑتی۔ اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اخلاقی خلا سے پیدا ہونے والا، اس وجودی ڈسکوالیفیکیشن کو انسانی ذہن کی کسی بھی فیکلٹی سے برآمد ہونے والا کوئی بڑے سے بڑا کارنامہ فل نہیں کر سکتا، اس کا متبادل نہیں بن سکتا، اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا۔ واضح ہے نا؟ مطلب کوئی آدمی عالم بنے بغیر اپنی آدمیت سے مطمئن رہ سکتا ہے، کوئی آدمی سائنسداں بنے بغیر اپنے احوال سے تسکین پا سکتا ہے، کوئی آدمی فلسفی بنے بغیر بھی جو ہے وہ اپنے موجود ہونے کی حقیقت کو ایکسپیرینس کرتا رہتا ہے، لیکن اخلاقی وجود نہ ہونے کی حیثیت سے وہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنے موجود ہونے کو حقیقی سمجھنے کا موقف اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی آئنسٹائن ہونا آدمی ہونے کی مسکت اور مدلل وہ مطلب بالکل قاطع دلیل نہیں ہے، لیکن اخلاقی تمانیت رکھنے والا اور مشترک اخلاقی اقدار پر اپنے جیسوں میں ایک امتیاز رکھنے والا وہ گویا انسان ہونے کے عمل میں صادق ہے۔ اس کے یہ تمہید اس لیے کی تھی کہ تہذیبیں فنا ہو جاتی ہیں ایک مرض سے۔ وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنی موجودہ ڈراؤنی صورتحال کا درست ادراک کریں۔ مطلب ہم اپنے تنزل کے حقیقی اسباب کو نظر انداز کرنے کے لیے کچھ واقعاتی قسم کی وجوہات ڈھونڈ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو واقعہ ہمارے تنزل کا یہ نہیں ہے کہ ہم معاشی تھیوریز نہیں بنا سکے، ہمارے تنزل کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھ سکے، یہ اس کے نتائج ہیں، اسباب نہیں ہیں۔ ہمارے تنزل کا سبب یہ ہے کہ ہمارا کوئی تصور علم نہیں ہے، ہمارا کوئی تصور اخلاق باقی نہیں۔ یعنی تصور علم اور تصور آپ دیکھیں نا کہ اژدہا میرا ایک تصور ہے، میں نے کبھی دیکھا نہیں، مطلب نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں دیکھا، چھوٹا موٹا دیکھا ہے لیکن جو بڑے ہیں وہ نہیں۔ چلو کوئی اور خطرناک جانور کو تصور کر لیتے ہیں کہ میں نے ہوا کی رفتار سے بڑھتی ہوئی آگ کبھی نہیں دیکھی، کہ ایک ایسی آگ جو ہوا کی رفتار سے چل رہی ہے اور آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ میں نے اس ایکسپیرینس کو پڑھا اور سنا تو ہے اس واقعے کو، لیکن اس کا مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو ہوا کی رفتار سے بڑھتی ہوئی آگ میرا ایک تصور ہے، اور یہ تصور مجھے چولہے کی آگ سے بھی دور رکھنے کے لیے کافی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یا چولہے کی آگ کا مشاہدہ مجھے آگ کی ہر قسم سے دور رکھنے کے لیے کافی ہے۔ تو اسی طرح بہت سے تصورات ہوتے ہیں جو آدمی کے عملی حدود کو، اس کے اوامر و نواہی کو متعین کر دیتے ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو اگر علم اور اخلاق ایسی انتہائی بنیادی وجودی اور شعوری اصول کا ذرہ برابر بھی ہمیں استحضار ہوتا
یہ علم اور اخلاق آئیڈیا کے طور پر بھی اگر ہمارے تہذیبی اور اجتماعی ذہن میں کوئی حیثیت رکھتے اپنی شان کے مطابق، تو ممکن ہی نہ تھا کہ محض اجتماعی ضمیر میں ان آئیڈیاز کی موجودگی ہوتی اور ہم ایسے ہوتے۔ یعنی انسان اپنے ذہن کے جن تصورات کو اہمیت دیتا ہے، ان تصورات کو عمل میں لانے پر فطرتاً مامور ہے۔ یعنی ہر وہ تصور جو میری نظر میں اہم ہے، وہ میرے عملی وجود کے حدود متعین کرنے کی قوت بن کر رہتا ہے، وہ مجھ سے کچھ کروانے اور کچھ چھوڑوانے کا سبب بن کر رہتا ہے۔ تو لیکن چونکہ ہمارے اجتماعی شعور میں مرکزی جگہ پر جہاں سے میرے کچھ کرنے یا نہ کرنے کے گویا جبری فیصلے ہوتے ہیں، میکینیکل فیصلے ہوتے ہیں، اس سطح پر علم، اخلاق اور اس طرح کی بڑی اقدار اور اصول کسی طرح کی کوئی پریزنس نہیں رکھتے۔ تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ہمارے ذہنوں میں علم کیا ہے کا کوئی جواب نہیں ہے، علم کیوں چاہیے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور علم کا مطلب علم کا مقصود، علم کی حقیقت کیا ہے اس کا جواب نہیں، علم کا مصرف کیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں، علم کا مقصود کیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو ہم علم سے ایک فعال تعلق رکھنے والے ضمنی تصورات اور تخیلات اور افکار سے بھی محروم ہو کر رہ گئے۔ اب جو پڑھا رہا ہے، جو علم پہنچا رہا ہے، وہ علم کیا ہے کہ سوال کی گونج اور اس گونج سے پیدا ہونے والے جوابات کی راحت سے محروم ہے اور پڑھائے چلے جا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو علم انسانی شعور کا واحد حال ہے، جیسے اخلاق وجود انسانی کا واحد حال ہے، اسی طرح علم شعور انسانی کا واحد حال ہے۔ یہ شعور کی دیوار پر لٹکی ہوئی کوئی تصویر نہیں ہے، یہ شعور کے پرنٹنگ پریس سے چھپنے والا اخبار نہیں ہے، یہ شعور کا وہ حال ہے جس حال کی روشنی میں انسانی شعور خود کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے آبجیکٹس پر بھی نظر ڈالتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو علم ان معنوں میں علم کا مطلب ہے کہ فارم کو اس کی حقیقت سے منقطع نہ رہنے دینا۔ علم کا اصل مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی صورت کو اس کی حقیقت سے متعلق رکھنا اور اس تعلق کی دلیل ذہن میں اور اس تعلق کا حال قلب میں ہونا چاہیے۔ واضح ہے نا؟ ذہن یہ بتاتا ہے کہ صورت کیا ہے، قلب یہ دلالت لاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ علم قلب کے قول اور ذہن کی یافت کے مجموعے کا نام ہے۔ کبھی آپ غور کریں کہ ہمارے یہاں کے جو رائج الوقت موضوعات تحریر و تقریر ہیں، ان میں کہیں بھی نہیں دکھائی دیتا کہ اس بات پہ گفتگو ہو رہی ہو، اس بات پہ بحث ہو رہی ہو، یہ بات جو ہے جیسے ہوا میں گونج رہی ہو کہ علم کیا ہے، کس لیے۔ مطلب ایک تو چلو ایک سوال میں نے چھوڑ دیا، وہ فلسفیانہ سوال ہے، وہ انفرادی ذہنوں میں ہوتا ہے کہ علم کیسے، تو وہ ٹھیک ہے کہ علم کس طرح وجود میں آتا ہے، ہم اس ٹیکنیکلٹی میں فی الحال نہیں جاتے، وہ چلو وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاسفیکل یا یوں کہہ لوں کہ مصنوعی سوال ہے، لیکن علم کیا ہے اور علم کس لیے، یہ فطری سوالات ہیں۔ علم کیا ہے سے شعور مکمل ہوتا ہے، علم کس لیے سے وجود کا کمال حاصل ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو نا ان باتوں کو، کہ جب میں اس پہ ہو جاتا ہوں، علم کیا ہے کا جواب حاصل کر لیتا ہوں، تو گویا میں اپنے شعور کی مسلسل کفالت کا بندوبست کرتا ہوں،
اور جب میں اس سوال کا جواب حاصل کر لیتا ہوں کہ علم کس لیے، تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے وجود کی نشو و نما کے لیے درکار چشمے کا بند توڑ دیتا ہوں۔ آپ سمجھیں نا، علم کس لیے سے وجود کی تکمیل ہوتی ہے، علم کیا ہے سے شعور کی تکمیل ہوتی، بس یہ آسان سے وہ ہے۔ اور شعور اور وجود دونوں کی تکمیل کے تقاضے اور دونوں کی تکمیل کے احوال یہ ذہنی نہیں ہیں، اسٹرکچرل نہیں ہیں، یہ میکینیکل ہیں، فطری ہیں، جبری ہیں۔ ان سے خالی ہونا گویا انسان ہونے سے خالی ہو جانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، جیسے آنکھیں دیکھنے سے انکار کر دیں، یہ اتنا ہی عجیب ہے کہ ذہن اس سوال کی گونج سے خالی ہو جائے کہ علم کیا ہے، علم کس لیے۔ تو اب میں اس کا ایک ذرا سا مربوط ایک بیان کر دوں مختصر سا، کہ انسانی ذہن عادی ہے اس بات کا کہ وہ صحیح اور غلط، مفید اور مضر، ان دو پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھے۔ یعنی یہ انسانی شعور ذہن کی عادت ہے جس کو میں اور آپ بدل نہیں سکتے، کہ ہم جس چیز کو بھی دیکھیں گے بالکل اپنے نظریات سے خالی حالت میں، بالکل نیچرل حالت میں، بالکل چاہے کسی جنگل کے باشندے کی حیثیت سے، تو یہ دو تناظر کام میں آئیں گے۔ یعنی کہ یہ ذہن کی دو آنکھیں ہیں، ان دونوں آنکھوں کو کھول کر وہ سامنے کی چیز کو دیکھتا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط، اور یہ چیز مفید ہے یا نقصان دہ۔ سمجھیں، یہ دو عادتیں ہیں ذہن کی، اس کے بغیر وہ آبجیکٹ سے کوئی تعلق اسٹیبلش کر ہی نہیں سکتا۔ اس سے خالی ہو کر اس کے ذہن میں کسی بھی موجود کا کوئی مصرف، کوئی تصور قائم ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر وہ ٹریننگ، وہ میں دوسرا بتاؤں گا اس کے بعد، کہ مذہبی شعور جب غالب آتا ہے، مرکز بنتا ہے مجموعی شعور کا، تو پھر مین پرسپیکٹیو بن جاتا ہے حق اور باطل۔ لیکن ابھی ہم فطریات میں ہیں، تو فطری ذہن جو ہے وہ یہ دو تناظر، دو آنکھیں ہیں جن سے چیزوں کو دیکھتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، مضر ہے یا مفید۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو صحیح اور غلط اور مفید اور مضر کے جو مسلمات ہیں، یعنی صحیح اور غلط کا فیصلہ انفرادی نہیں ہوتا، مفید اور مضر کا فیصلہ بھی عموماً انفرادی نہیں ہوتا۔ واضح ہے نا؟ تو ہمارے ذہن کی یہ عادت ہمارے علم کے تصور کی تشکیل کا سبب نہیں بنی، ہمارے نصاب تعلیم کی رہنمائی کرنے والا پرنسپل نہیں بنی، ہمارے تعلیمی نظام کے حدود معین کرنے والی قوت نہیں بنی۔ تو اسی سے آپ سمجھ لیں کہ ہم کتنے خالی اس ذہن ہیں۔ یعنی ہم نے ذہن کو جیسے کریت کر اس کی فطری متاع سے محروم کر رکھا ہے۔ آپ سمجھیں، جس قوم میں علم کا تصور عموم کے ساتھ نہ پایا جاتا ہو، وہ قوم وہی ہوگی نا جس نے انسانی ذہن کو گویا اس کی بنیادی صلاحیتوں سے کوشش کر کے محروم کیا ہے۔ اچھا، کوئی مشکل بات، کوئی پیچیدہ بات، کوئی دقیق بات اس طرح کی تو نہیں ہے؟ کوئی مشکل لفظ ہو، یہ بھائی یہ سب چاہے بیچ میں پوچھ لیں، لیکن یہ کہ بعد میں نہ کہیے گا تو سمجھ میں نہ آئی۔ جو سمجھ میں نہیں آیا وہ اس وقت تک اٹھنے نہ دیں جب تک میں اسے سمجھانے میں کامیاب نہ ہو جاؤں یا مجبوراً اسے واپس نہ لے لوں اس بات کو۔ ہاں، کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم فطریات میں ہیں۔ اس کے بعد جب گفتگو آگے جائے گی نا، تب ہم جائیں گے کچھ اونچے اصول کی طرف۔ لیکن فی الحال تو ہم فطریات میں جب تک
استحکام نہ ہونا تو نظریات تکلفات ہیں، پھر نظریہ منافقت ہے اور وہ محض ایک تکلف ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کو بالکل انسان کے لیے فطری، توحید کی سب سے بڑی دلیل اس کا فطری ہونا ہے۔ آپ سمجھیں، حقیقت کی سب سے بڑی دلیل اس کا فطری، اس کی ریسیپشن کا، اس کے افرمیشن کا فطری ہونا ہے۔ وہ آپ ثابت کر دیں، مزید کسی لاجک کی ضرورت نہیں۔ خیر، تو ہم اس خیال سے کر رہے ہیں کہ ہم پہلے انسان کی فطری ساخت کو دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم نے انسان کی اس فطری ساخت کو بھی محفوظ کرنے میں کامیابی نہ حاصل کی۔ تو یہ صرف ایک انسانی نقص نہیں ہے، یہ بہت بڑا دینی نقص ہے۔ واضح ہے نا؟ ہاں، یعنی ناقص الفطرت ناقص الدین ہوگا اور کامل الدین کامل الفطرت ہوگا۔ یہ لازمی ہے، کیونکہ فطرت پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ سے تعلق کے تمام قانونی، اخلاقی، قلبی مطالبات پورا کرنے کی قابلیت مجھ میں ہو جائے۔ یعنی اللہ کا خطاب سننے والی سماعت، اللہ کا حکم پورا کرنے والا ارادہ، اللہ کے بتائے ہوئے حقائق سمجھ لے، یعنی کہ اللہ جہاں تک سمجھانا مقصود رکھتا ہے وہاں تک سمجھ لینے والی اہلیت، یہ ظاہر ہے کہ اس نے دی ہے، تب مجھے اپنا مخاطب بنایا ہے۔ تو اگر میں اپنی ریسیپٹیوٹی کو مجروح کر رہا ہوں تو میں اس پیغام کا مخاطب ہونے کی پوزیشن بھی چھوڑ رہا ہوں۔ تو اگر میں اپنے فطری خیر کی حفاظت نہیں کرتا تو دین کا دیا ہوا حق نتیجہ خیز نہیں ہے میرے لیے۔ واضح ہے نا؟ تو ان معنوں میں میں کہہ رہا ہوں کہ جو مفید اور مضر اور یہ صحیح اور غلط، یہ کوئی دینی اصطلاح کے طور پہ نہیں استعمال کر رہا، یہ مسلمات ہیں۔ ہر تہذیب، چاہے وہ کوئی نظریہ رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، وہ صحیح اور غلط کی ایک مشترک تمیز ضرور رکھتی ہے، جس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تفصیلات میں جا کر انفرادی اختلافات سامنے آئیں، لیکن صحیح اور غلط کا آئیڈیا آپ سمجھ گئے نا، مطلب وہ اپلائیڈ فارمز نہیں، صحیح اور غلط کا بیسک آئیڈیا یہ انیٹ ہے، فطری ہے، اور ہر تہذیب میں یہ ہو سکتا ہے کہ دو تہذیبوں میں الگ ہو، لیکن ایک تہذیب صحیح اور غلط کے آئیڈیا کو اپنا بنائے تفکر یا بنائے عمل یا بنائے تدبر یا بنیاد علم بناتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب وہ چیز علم کی باڈی بن ہی نہیں سکتی، یعنی باڈی آف نالج کی تعمیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی صحیح اور غلط اور مفید اور مضر کے فطری آئیڈیاز کے بغیر۔ آپ سمجھ، یہ میں آئیڈیاز کی بات کر رہا ہوں بس۔ پھر یہ کہ صحیح اور غلط انفرادی بھی ہوتا ہے، اختیاری بھی ہوتا ہے، اسی طرح مفید اور مضر اختیاری بھی ہوتا ہے، انفرادی بھی ہوتا ہے، وہ اس کی اپلائیڈ فارمز ہیں، وہ ان سے بحث نہیں ہے۔ میرے خیال میں بہت بڑا انقلابی تجدیدی کام ہوگا اگر ہم اپنے اجتماعی شعور میں یہ دو کھوئے ہوئے آئیڈیاز بازیاب کروا کے دوبارہ رکھ دیں۔ مطلب اس کے میری سمجھ کے مطابق ہماری موجودہ صورتحال جس پر کوئی مطمئن نہیں ہے، یعنی وہ بھی نہیں جو اس صورتحال کا شکار ہیں اور وہ بھی نہیں جو اس صورتحال کا سبب ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو مطمئن دونوں نہیں ہیں۔ مطلب یہ مکمل خرابی کسے کہتے ہیں کہ خرابی لانے والا بھی مطمئن نہ ہو، ہم اس مکمل خرابی کی زد میں ہیں۔ تو اس سے نکلنے کے جو ایک پورا پلان ہے، اس پلان کا نقطۂ اول یہ ہے کہ علم اور اخلاق کے آئیڈیاز
کو ان کی ایکچول اور افیکٹو فارمز کے ساتھ اجتماعی شعور میں بحال کرو۔ جس دن ہم نے یہ جاننے کی کیفیت محسوس کی کہ علم کیا ہے، جس دن ہم نے اس طرف ایک بامانی کشش پیدا کر لی کہ علم کس لیے ہوتا ہے، اس دن انشاءاللہ یہ جو ہیومن کنڈیشنز میں ہماری زوال آیا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی ہمیں اپنے مسلمان ہونے کو سروائیو کرنا ہی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، اس کی وجہ جو مسئلہ ہے، یعنی جو ہمارے مسلمان ہونے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس کی طرف توجہ تو وہ یہ ہے کہ ہم انسان ہونا ڈسکوالیفائی کرتے جا رہے ہیں۔ تو انسان ہونا ڈسکوالیفائی کر کے مسلمان ہونے کے خواب دیکھنا یہ بہت غیر حقیقی اور بے جوڑ سی ایک چیز ہے، واضح نا؟ تو اللہ نے خلق کو پہلے رکھا ہے، ہدایت کو بعد میں رکھا ہے، کہ خلق اس نے کیا ہے قبول ہدایت کا مادہ رکھ کر۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو جب بھی میں اپنی خرابی کا علاج کروں گا تو خلقت میں آئی ہوئی خرابی کو پہلے ایڈریس کروں گا، ہدایت کے راستے میں آنے والے نقائص اس کے ضمن میں ہی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، واضح نا؟ اب آپ خود سوچئے کہ وہ ذہن جو اس سوال کو یا اس آئیڈیا کی پریزنس کو اپنے ایک بھی لمحے تفکر میں پرسیو نہیں کرتا کہ علم کیا ہے اور علم کس لیے ہے، تو اس کے قرآن پڑھنے کا کوئی اثر ہوگا اس پہ؟ اس کے حدیث پڑھ لینے کا کوئی اثر ہوگا سوائے یہ کہ وہ رٹ کے عالم بنے گا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو فطرت ہدایت میں مطلب نتیجہ خیزی پیدا کرتی ہے، فطرت سے وفادار رہنے والا ہی ہدایت پر ثابت قدم رہتا ہے، فطرت کو مسخ کر لینے والا ہدایت کی تزیین نہیں کر سکتا، بس یہ یاد رکھنا۔ تو ہمیں خیر یہ ایک اور موضوع ہے، لیکن پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ہم خود کو اس بات پر کلیئر کریں کہ علم کیا ہوتا ہے، پھر اس طرف اپنے آپ کو ایک جیسے مسلماتی فضا میں پہنچائیں کہ علم کس لیے ہوتا ہے، اور سارا نظام تعلیم، تمام نصاب تعلیم ان دو آئیڈیاز کی بنیاد پر وضع کیا جاتا ہے، یعنی بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم کیا ہے، علم کس لیے ہے، بس سارا نظام تعلیم اسی کا نام ہے نا۔ اب ہم جو مطلب اس موضوع سے بالکل جڑی ہوئی بات اب کر رہے ہیں، لیکن ایک محدود پیمانے پہ، تاکہ یہ نہ ہو کہ بہت پیچھے تاریخ تک جانا پڑے۔ تو علم کا مطلب ہے خلق کا تجزیہ کرنے کی ایسی قابلیت جو خالق کے اقرار تک پہنچا دے۔ یہ علم کیا ہے کا ہمارا جواب ہے۔ علم کیا ہے کا لبرل جواب کیا ہے، جو بالکل غیر مذہبی لیکن فلسفیانہ یا تھیوری والا جواب، وہ کیا ہے کہ فارم سے ریئلٹی تک پہنچا دے، یہ علم ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ فارم سے ریئلٹی، محسوسات سے کانسیپٹ، محسوسات کی کانسیپچولائزیشن کو علم کہتے ہیں، کہ جو چیز مجھے نظر آئی، جو چیز مجھے سنائی دی، میں نے اس کو ایک معنی دے دیے، اب یہ علم ہے، واضح ہے نا؟ یعنی کسی محسوس چیز پر عقل کا قائل یا راضی ہو جانا یا ناراض ہو جانا، یہ علم ہے، واضح ہے نا؟
یعنی پھر کہہ رہا ہوں کہ احساسات اور عقل میں ایک فنکشنل اور پروڈکٹیو ربط پیدا ہو جائے، محسوسات اور عقل میں انٹریکشن پیدا ہو جائے جو میکینیکل ہو، انٹینشنل نہ ہو، تو اس میکینیکل پروڈکٹیو ربط کے نتیجے کو علم کہتے ہیں۔ واضح؟ اب اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ صاف اور میرے خیال میں اس سے زیادہ ہمہ گیر تعریف علم کی ممکن نہیں ہے، اور علم، ہر علم اس سے ڈیفائن ہو جاتا ہے، یعنی چاہے وہ علم دین کا ہو، چاہے وہ علم سائنس کا ہو، چاہے فلسفے کا ہو، چاہے میز کرسی بنانے کا علم ہو، وہ سب کے سب اس سے ڈیفائن ہو جاتے ہیں کہ محسوسات اور عقل میں ایک انٹریکٹیو ربط پیدا ہو جائے اور وہ ربط بحال رہے، کیونکہ وہ فیصلہ نہیں ہے، وہ حالت ہے۔ تو پھر اس ربط کے جو نتائج ذہن میں پیدا ہو کر عمل کی تحدید اور عمل کے حدود مقرر کرتے ہیں اور طبیعت کی رغبت اور کراہت کی وجہ بنتے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں۔ تو علم ایک ایسا مکین ہے جس کا گھر جو ہے وہ ذہن ہے، لیکن اس مکین کو اپنی صحت کا بہت خیال ہے، تو یہ گھر سے باہر بہت وقت گزارتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب ادھر ادھر گھومتا بہت ہے، لیکن سمجھ رہے ہیں نا، تو علم سکونت ذہن میں رکھتا ہے اور اس کا دائرہ تاثیر ذہن سے بہت زیادہ وسیع ہے، بہت بڑا ہے، مطلب اس میں عمل، ذوق، یہ سب آ جاتے ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو اسی وجہ سے دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جو علم عمل کی تصدیق نہ رکھتا ہو وہ ناقص ہے، جو علم موجب عمل اور بنیاد ذوق نہیں بنا وہ علم ناقص ہے۔ اب آپ سمجھئے، آسان، یہ بالکل آسان ہے کہ ذہن کا وہ حال جو میری طبیعت کے لیے پسند اور ناپسند کی بنیاد نہیں بنا، جو میرے عمل کے لیے مفید اور مضر کے پیراڈائم میں ان کے وجود میں آنے کی اساس نہیں بنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ محض ذہن کا ایک تصور ہے، علم نہیں۔ علم کہتے ہیں ذہن اور شے کے درمیان مغایرت ختم کرنے کو۔ اب یہ تھوڑی سی فلسفیانہ تعریف ہے، لیکن اس ذہن اور ذہن کا آبجیکٹ یعنی شے، ان کے درمیان مغایرت سمجھتے ہیں نا، کہ ایک کالا اور دوسرا پیلا نہ ہو، مطلب ان میں مشابہت ہو، مناسبت ہو، وجودی بھی، حالی بھی، ذہنی بھی، تو اس مناسبت کو علم کہتے ہیں، مغایرت کے نہ ہونے کو علم کہتے ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو اگر ذہن اور شے کے درمیان مغایرت نہ رہے، علم کا یہ درجہ نصیب ہو جائے، تو پھر ذہن اور طبیعت کے درمیان بھی دوئی ختم ہو جاتی ہے، ذہن اور ارادے کے درمیان سنویت بھی زائل ہونی چاہیے، ورنہ علم کا قیام ابھی میرے ذہن میں پورا نہیں ہوا، ابھی علم پوری طرح میرے ذہن میں منتقل نہیں ہوا، ابھی اس کا بہت سارا ساز و سامان کہیں اور رکھا ہوا ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ تو اب دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ علم ذہن میں آ گیا، آبجیکٹ سے مغایرت کو کم کر کے، ختم کرنا تو ممکن نہیں ہے، کم کرنا، تو کم کر کے احساسات اور عقل میں ربط پیدا کر کے جب میرے ذہن میں آ گیا، تو اس کے ذہن میں ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ میرے ذوق اور میرے عمل کی بنیاد بنے، اور واحد بنیاد بنے، یعنی انسان کا ہر عمل اور انسان کا ہر ذوق، یعنی ذوق کا مطلب ہے پسند ناپسند کرنے کی قوت، تو انسان کا ہر فعل اور ہر ذوق علم سے پیدا ہوتا ہے، لا علمی سے تو ظاہر ہے کوئی ذوق نہیں ہے نا۔ ہماری تعریف، میں نے لبرل اور جو غیر مذہبی یا فلسفیانہ تعریف ہے وہ عرض کر دی کہ علم نام ہے
ذہن کے فاعل حالت میں اور آبجیکٹ کے پیسو حالت میں رہنے کے نتیجے میں، ان کے انٹریکشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فارمز کا. ٹھیک ہے؟ تو اس کو منطق میں کہتے ہیں کہ علم نام ہے تصور بالتصدیق کا، مع تصدیق، یعنی وہ تصور جس کی تصدیق ذہن کے باہر سے میسر آ جائے اب علم ہے. صرف تصور علم نہیں ہے. تو ان معنوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف ذہن میں رہ جانا علم نہیں ہے، اس کا خارج میں اپنا مصداق بننا بھی علم کی ضرورت ہے. واضح ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا جو تصور علم ہے، یعنی ہماری تہذیب کا، مسلم تہذیب کا وہ تصور علم یہ ہے کہ اب علم، میں پھر ایسی طرح سے گھبراہٹ میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا دوہرا دوں کہ علم سبجیکٹ آبجیکٹ کورسپونڈنس کا نام ہے، ذہن اور شے کے تعلق کا نام، اور اس تعلق کی ڈرائیونگ سیٹ پہ ذہن بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خیر، تو ہمارے یہاں جو علم کا ڈیٹا پرووائیڈر ہے، یعنی آبجیکٹ، جو علم کا ایک مین کیریکٹر ہے، آبجیکٹ شے، یہ وہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمبل ہے، یہ ہماری مذہبی اصطلاح میں اللہ کی نشانی ہے. تو ہر چیز میرے ذہن کے لیے جو پہلا تعارف اور آخری نتیجہ پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی فراہمی کے ذریعے سے اللہ کی معرفت میں ترقی کا سبب ضرور بنتی ہے. اگر میرا کوئی علم الاشیاء، میرے علم الاشیاء کا مزاج اگر ایسا نہیں ہے کہ ہر شے کا علم خالق شے کی معرفت یا اس کے حضور یا اس کے قرب یا اس پر ایمان میں اضافے اور شدت کا موجب نہ بنے، واضح سبب نہ بنے، تو وہ علم نہیں ہے، وہ جہل مرکب ہے. جہل مرکب، اگر اس کی تعریف کوئی صاحب بتا دیں تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا. جہل کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، چلو دوسری قسم بتا دو، تعریف میں بتا دوں گا. جہل کی ایک قسم ہے جہل مرکب، جہل اگنورنس. دوسری قسم کیا ہے؟ چلو جہل کی دوسری قسم نہ بتا دو، مرکب کے لفظ کا اپوزٹ بتا دو، وہی دوسری قسم ہے. ہاں، بسیط. کہتا اچھا، ہاں، مرکب کا ضد ہے بسیط. ٹھیک ہے؟ جیسے کثیف کا ضد ہے لطیف، اس طرح مرکب کا اپوزٹ ہے بسیط. تو جہل کی دو قسمیں ہوتی ہیں. بسیط کا مطلب ہوتا ہے سادہ، پیور پرٹیکولر کو بسیط کہتے ہیں. تو جہل بسیط جو یہ ہے کہ یہ میں نہیں جانتا، بس یہ نہ جاننا سادہ سا معاملہ ہے. ٹھیک نہیں؟ تو جہل مرکب اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں گمان علم کا ہو. جہل بسیط کبھی علم کا گمان نہیں پیدا کر سکتا. ظاہر ہے میں ٹمبکٹو نہیں جانتا تو اب نہیں جانتا، اس میں میں ٹمبکٹو کے علم کا کون سا پہلو نکالوں گا. لیکن اب یہی جہل بسیط اگر اس طرح ہو جائے کہ ٹمبکٹو جو ہے وہ پیرس سے 20 میل دور ہے اور میں دیکھ چکا ہوں، اور اس پہ میں ضد کر لوں اس شخص سے جو ٹمبکٹو کا شہری ہے، تو میری اس بحث اور ضد کو اور تصور کو، اس دعوی واقفیت کو کہا جائے گا کہ یہ جہل مرکب ہے. کہ جہالت تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس میں جھوٹ بھی شامل ہے، ضد بھی شامل ہے، وہم بھی شامل ہے. ٹھیک ہے؟ تو جہل مرکب اس جہل کو کہتے ہیں جس کا حامل اسے علم سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے تصور علم میں ہر وہ علم جہل مرکب ہے جو شے سے خالق تک نہ پہنچائے.
یا فلسفے کی زبان میں کہیں تو جو صورت سے حقیقت تک نہ لے جائے، ہر وہ علم جہل مرکب ہے. اور اس کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ صورت ہی کو حقیقت جاننے کی ضد ماننے کی ضد کرے، یہ جہل مرکب ہے. ٹھیک ہے نا؟ صورت سے حقیقت تک نہ لے جانا یہ جہل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ میز ہے اور لکڑی کی بنی ہے، لیکن میرے وہ قوائے شعور اور وہ صلاحیت حضور ابھی بیدار نہیں ہے جو لکڑی سے بنی ہوئی میز کو اللہ کی معرفت میں ترقی کا ذریعہ بنا لے. تو چلو یہ جہل ہے یا یہ کم علمی ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ یہ بس میز ہی ہے، یہ نہ کسی کی انڈیکیٹر ہے، نہ کسی سے انڈیکیٹڈ ہے، نہ کسی کی سگنیفائر ہے، نہ کسی کا سگنیفائڈ ہے، تو پھر یہ جہل مرکب ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے فلمیں ہیں نا، یہ جہل مرکب کے کارخانے ہیں، ڈرامے وغیرہ. تو چنگیز خان فلاں ایکٹر بن گیا، تو اب فلاں ایکٹر چنگیز خان ہے. اب جب ہم فلم دیکھ کے کہیں گے تو اس کا نام نہیں لیں گے، چنگیز کا نام لیں گے کہ دیکھو چنگیز آ گیا. وہ اینتھونی کوئن کا نام نہیں لیں گے، حالانکہ اس کا نام ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم کہیں گے دیکھو چنگیز آ گیا. تو جس وقت ہم یہ فلم دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں اینتھونی کوئن کو چنگیز خان، تو اس وقت ہم جہل مرکب کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، یہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار آدمی ہیں. ذہن اور شے میں جو مغایرت ختم کرنا، یہ اس کی ضرورت ہے. ذہن اور شے میں مغایرت آسان سی ہے، مطلب اسے سمجھنا آسان ہے. گول کو چوکور کہہ دیا تو گولائی اور ذہن کے درمیان مغایرت پیدا ہوگی. پیڑ کو جو ہے وہ پہاڑ کہہ دیا تو اب پیڑ اور ذہن کے درمیان مغایرت پیدا ہوگی. پیڑ کا ایک پرانی تھیوری ہے علم کی، خدا کرے کہ آپ لوگ اس پہ دلچسپی لیں کہ تھیوری آف نالج پہ اس کی پورے شکوہ کے ساتھ ہم گفتگو کریں، لیکن چلو جب تک یہ نہیں ہوتا تو ایسی ہی باتیں کرتے رہیں گے. کہ علم تابع معلوم ہوتا ہے، علم معلوم کا تابع ہوتا ہے، یہ تھیوری ہے علم کی. کہ اس کا مطلب ہے کہ علم معلوم کے مطابق ہونا چاہیے. تو پیڑ کو پہاڑ جب ہم کہیں گے تو گویا مطابقت ختم کر دیں گے. تو ذہن اور شے کے درمیان معروف مطابقت کے چینل کو توڑ دینے سے ذہن اور شے میں جو نسبت پیدا ہوگی اسے مغایرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی کے ختم ہونے کی وجہ سے جو محسوسات پہ یہ اسی کا ہے؟ نہیں، یہ محسوسات کی خرابی نہیں ہے، یہ عقل کا فتور ہے. محسوسات جو ہیں نا وہ سامان لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں حافظے میں، پھر عقل ان کی سالٹنگ کرتی ہے، ان کے درمیان نسبتیں تلاش یا پیدا کرتی ہے اور ان کے نام رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو ذریعہ بناتی ہے ان آبجیکٹس کا تصور باندھنے کا جن آبجیکٹس کو ابھی حواس نے دیکھا نہیں ہے. سر ایک ڈیفینیشن آپ نے بتائی تھی کہ فارم کو ریئلٹی سے جڑا ہوا دکھانا، علم کی جوڑنا، تو یعنی یہ کہ ذہن جو ہے وہ آبجیکٹ کی فارم کو آبجیکٹ کی ریئلٹی سے جوڑے. ہاں، اس میں دو بحثیں ہیں، وہ الگ ہیں کہ کیا ریئلٹی بھی ہر آبجیکٹ کی ریئلٹی اپنی ہوتی ہے یا ایک ریئلٹی ہے، تمام آبجیکٹس جو ہیں وہ اس کے کیریئر ہیں، اس کی طرف جانے والے راستے ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ حقیقت واحدہ سے جڑی ہوئی دکھا، جو اسی کو میں نے کروڈ لفظوں میں کہا کہ خلق سے خالق، کیونکہ شے کی حقیقت خالق ہے. حقیقت قریب جو ہے شے کی وہ یہ ہے کہ یہ مخلوق ہے، اور حقیقت اصلی یا حقیقت بعید یہ ہے کہ یہ خالق کے ہونے کو میرے لیے واجب التسلیم بنا دیتی ہے. تو میں اب کیا کروں گا کہ صورت کے علم میں غلطی کو اخلاقی نقص نہیں بننے دوں گا.
پھر صورت کے علم میں غلطی میرے اندر اخلاقی نقص نہیں بنے گی. میں صورت کے علم میں غلطی کرنے سے ڈروں گا نہیں اور حقیقت سے اس کی نسبت کو متزلزل نہیں ہونے دوں گا. بس اگر ہم اس موقف پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو آج بہتیرے علوم ہم پیدا کر دکھاتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ علم کیا ہے اور علم کس لیے ہے، اس واسطے. ورنہ یہ بہت بڑی وہ جو سورس، یہ جو ہے نا، یہ جو گویا سورس آف آل ایپسٹیم ہے کہ چیزوں کی حقیقت ان کا مخلوق ہونا ہے، چیزوں کی علمی اینڈ خالق کو پر یقین کرنا آسان بن جائے، یہ ہے. اب ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کی حالت میں، ان دو چیزوں پر یقین اسٹیبلش کر لینے کی حالت میں، اب میں اس فارم کے تجزیے میں، چاہے وہ تجزیہ جو ہے وہ سائنٹیفک ہو، فزیکل ہو، چاہے وہ تجزیہ مینٹل ہو، ان دونوں تجزیوں میں غلطی کرنے سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ غلطی ہو یا صحت ہو، یہ دونوں اس علم کا جو مقصود ہے اس پر اثر نہیں ڈالیں گی. یعنی اگر میں نے فرض کیا ایک پیڑ کا نام جو ہے وہ سمندر رکھ کے سوچنا شروع کر دیا تو اس سے بھی معرفت الہی میں ترقی ہوگی. علم غلطی سے ڈرنے والے کو حاصل نہیں ہوتا. غلطی سے ڈرنا خود پسندی ہے.